الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواج أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ انہیں مفسر قرآن کہا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا دی تھی اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں چھوٹے تھے، یہ بھی چھوٹے تھے، حضرت عبداللہ بن عمر بھی چھوٹے تھے، حضرت عبداللہ بن زبیر بھی چھوٹے تھے، حضرت عبداللہ بن مسعود بڑے تھے، تو یہ حضرات باقی یہ چھوٹے تھے. لیکن ان کا ذوق شوق ان لوگوں کا، یہ جن کے میں نے نام لیے ہیں، ایسا تھا کہ ان کی بچپن پہ بھی رشک آتا ہے، ان کے بچپن پہ بھی رشک آتا ہے، ایسے شہادت والے تھے. ان کی خالہ جان حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ ام المومنین ہیں. تو یہ اپنی خالہ جان کو کہتے ہیں کہ خالہ جان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس کس دن آتے ہیں، رات کو قیام فرماتے ہیں؟ تو خالہ نے پوچھا بچے آپ کو کیا ہے؟ فرمایا کہ میں اس رات یہاں رہنا چاہتا ہوں، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کیسے گزارتے ہیں، سحری کیسے کرتے ہیں اور اعمال کیسے کرتے ہیں. چھوٹا سا بچہ ہے اور ذوق شوق اس کا دیکھو. تو انہوں نے کہا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے لوں. یہ دیکھیں، یہ جو نجی معاملہ ہوتا ہے نا، تو پھر اجازت خامن سے لینا ضروری ہے. ہمارے ہاں تو ایسا بن گیا کہ عورتیں، اب مردوں کو عورتوں سے اجازت لینی پڑتی ہے، ایسے حالات خراب ہو چکے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میں آ گیا اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام پہ لیٹ کے، تو میں بظاہراً لیٹا لیکن میں سویا نہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم کس وقت اٹھیں گے، کس طرح اٹھیں گے اور کیا کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم اٹھے، آپ نے وضو فرمایا، مصلی پہ کھڑے ہو گئے. تو یہ تو وضو تھے، یہ تو سوئے تھے ہی نہیں. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرف آ کے کھڑے ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پکڑ کے انہیں کھڑا کر دیا کہ اگر دو آدمی ہو تو کیسے کھڑا ہوا جاتا ہے، ایک اس کے ساتھ کیسے کھڑا ہوگا. یہ چھوٹا سا بچہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے پیچھے تہجد پڑھ رہے ہیں. صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے انہیں دعا دی، اس کی برکت انہیں قرآن کا فہم دیا گیا اور تمام مفسرین کے نزدیک امت میں پہلا قرآن مجید کا بڑا امام مفسرین ہے نا، اکثر قول انہی کے لیے جاتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر پورا قرآن مجید نہ اتارا جاتا، صرف یہ والعصر اتاری جاتی تو بھی زندگی گزارنے کے لیے کافی تھی. یہ چھوٹی سی آیت یہی کافی تھی زندگی گزارنے کے لیے. جیسے دوسرا قول ایک جگہ ان کا آتا ہے کہ اگر کوئی اور دعا نہ پڑھی جائے، صرف ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کوئی اور دعا نہ مانگے، یہ پڑھ لے تو بھی دنیا اور آخرت کو کفایت کر جائے گی. تو یہ چھوٹی سی آیت والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، چھوٹی سی صورت ہے. زمانے کی قسم کھائی ہے. آدمی بعض وقت قسم کھاتا ہے نا کہ بھی تیری قسم ہے، تو اللہ نے اس زمانے کو جس نے پیدا کیا اللہ نے پیدا کیا، اور بعض نے وقت عصر کی بھی اس سے مراد دیا. انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے، تباہی میں ہے، بربادی میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور ایمان کے بعد ان کے اعمال بھی تھے. صرف ایمان کو نہیں کہ جی میں مسلمان ہو گیا،
وہ ان کے اعمال بھی مسلمانوں والے تھے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق کی بات کہتے تھے، صبر. اب یہ جو دو آخری آیتیں ہیں نا، یہ اگر ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں تو یہ بہت کم لوگوں میں پائی جاتی ہیں. نمازیں لوگوں کی اچھی ہیں، عمریں بھی اچھی ہیں، حج بھی کر لیتے ہیں، زکوٰۃ بھی دے دیتے ہیں، اور بھی حلیہ شلیہ بھی ہے، لیکن یہ دو چیزوں کی ہمارے ہاں کمی پائی جاتی ہے. اور اس میں بہت چیزیں آتی ہیں. ہمارے یہاں ہر آدمی کہتا ہے میں تو سچ کہتا ہوں، میں تو حق کہتا ہوں، لیکن وہ حق خود سننے کو تیار نہیں ہے. کہنے کو تیار ہے، سننے کو نہیں تیار. وہ یہ سمجھتا ہے کہ لوگوں کے لیے ہے، یہ میرے لیے نہیں ہے. اور صبر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کا کوئی فوت ہو گیا، کسی کا نقصان ہو گیا، صبر کی تو اتنی وسعت ہے. اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ صبر کا اجر میں ہوں. ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور لکھا ہے کہ صبر جو ہے نا، آدمی جب گناہ کا جی چاہتا ہے اور گناہ نہیں کرتا تو یہ صبر کا اعلیٰ درجہ ہے کہ اس نے گناہ نہیں کیا، اس نے صبر کیا، اپنے نفس کی قربانی کی، اس نے اپنے نفس کا خون کیا، اس نے اپنی خواہشات کو مٹایا. یہ بہت بڑا صبر کیا ہے اس نے. اسی طرح ہی اس کی مرضی کے خلاف فیصلہ ہے، وہ برداشت کرے، احتجاج نہ کرے، تو یہ صبر ہے، اور اس پہ اللہ اسے اجر دے گا. اسی طرح ہی حالات آدمی کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتے، بیماریاں آدمی کی مرضی سے نہیں آتی، پریشانیاں مرضی سے نہیں آتی، اولاد کے واقعات اپنی مرضی سے نہیں آتے، اولاد کی ترتیب اپنی مرضی سے نہیں ہوتی. اس طرح ہی آدمی کے کاروبار اپنی مرضی سے نہیں ہوتی، تو آدمی بولنا شروع کر دے، بغاوت کر دے، اعتراضات کر دے، تو یہ صبر کے خلاف ہے. اور صبر کو عموماً آپ نے دیکھا کہ صبر شکر دو لفظ اکٹھے بولے جاتے ہیں. صبر شکر اکٹھے بولے جاتے ہیں. جب صبر پیدا ہوگا تو شکر پیدا ہوگا، صبر نہ ہوگا تو شکر نہیں ہوتا. یاد رکھ لیں. ایک آدمی نے اللہ کی فیصلوں کو مانا ہی نہیں تو شکر کہاں سے ادا کرے گا؟ وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میرا جتنا شکر کرو گے میں اتنا دوں گا. تو بھئی یہ شکر جو ہے نا تب ہوگا کہ آدمی کے اندر پہلے صبر پیدا ہو. اس کے اندر جیسے ایک برتن ہے، اس برتن سے آپ جب تک صفائی کر کے کوئی گند نہیں نکالیں گے اس میں تو صاف چیز آ سکتی ہی نہیں. تو صبر سے ہے کہ اللہ کے فیصلوں کو من و ان ماننا. اللہ جو آپ کر رہے ہیں، جیسا کر رہے ہیں، اللہ مجھے پسند ہے، مجھے قبول ہے. ایک روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے، کہ جو شخص اللہ کے فیصلوں سے راضی ہو، مرد ہے عورت ہے، اللہ نے سیاہ پیدا کیا، سفید پیدا کیا، غریب پیدا کیا، امیر پیدا کیا، مرد بنایا، عورت بنائے، بچیاں دی، بچے دیے، نہیں دیے، مالی ترتیب جو جیسا اللہ جل شانہ نے اسے دیا، اس کے ساتھ بیماریاں، تکلیف. جو شخص اللہ کے فیصلوں کو اللہ نے جو سے کیا ہے اس پہ راضی ہو جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرماتے ہیں میں اس سے راضی ہو گیا. یعنی اللہ کی رضا کی بھی ہمارے حوالے کیا گیا کہ تم اللہ سے راضی ہو جاؤ. تو اللہ تم سے راضی، تم مرضیہ، یہ دو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں. خود بھی راضی ہونا اللہ کے فیصلوں پہ، اللہ کی رضا کو بھی پانا. اور اللہ کی رضا تب ملتی ہے جب ہم اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہوں. آج ہمارے ہاں جو معاشرے میں کچھ حالات خراب ہیں، حسد پیدا ہوتا ہے، اللہ کے فیصلے ہم نہیں مانتے. چار بھائی ہیں، چاروں کے حالات علیحدہ ہیں، اور ہر دوسرے کی طرف دیکھ رہا ہے. یہ نہیں دیکھ رہا کہ میرے پاس کیا ہے، اس کی طرف دیکھ رہا ہے، اس کے پاس یہ ہے، اس کے پاس یہ ہے، میرے پاس یہ نہیں. یہ اللہ سے بغاوت ہے، یہ حسد ہے، یہ شیطان نے کیا تھا. اور جس کے پاس اگر زیادہ ہے وہ تکبر کرے گا تو یہ بھی شیطان نے کیا تھا، یہ بھی شیطان نے یہ عمل کیا تھا. تو بھئی اللہ کے فیصلوں کو ماننے کا نام دین ہے، اور اللہ کے فیصلوں کو رسول اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ماننے کا دین ہے. الحمدللہ اللہ ہماری زندگیوں میں رمضان لے کے آیا، یہ بہت بڑی شہادت ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رمضان کی پہلی رات ہی ہوتی ہے تو جو ہی چاند نکلتا ہے تو اللہ جل شانہ کی طرف سے اعلان کیا جاتا ہے کہ امت مسلمہ کے سارے گناہ معاف کر دیے گئے. لیکن یاد رکھیں یہ قرضے، لین دین، یہ جائیدادوں کے یہ نہیں معاف ہوتے. یہ ادا کیے بغیر آدمی مر جائے تو اپنی اولاد کو حرام چھوڑ کے دے کے جاتا ہے جس سے وہ پلتی رہتی ہے. یہ نہیں ادا ہوتے، یہ غلط فہمیاں ہیں. یہ میدان محشر میں بھی جان چھڑانی مشکل ہو جائے گی. کتنی ایسے جن کی بہنیں ان کے سامنے کھڑی ہو جائیں گی. اللہ جل شانہ ہمیں معاف فرمائے. یہ باتیں میں اس لیے کرتا ہوں کہ اس وقت ہمارے معاشرے میں بہت غلاظت آ گئی ہے. پیچھے ویسٹیج میں ایک واقعہ پیش آیا، ایک آدمی فوت ہو گیا
تو اس کی بھائی تھا، اس کی بہن کہتی ہے کہ جنازے کے ساتھ میں بھی جاؤں گی. وہ کہتی ہے کہ جنازے کے ساتھ میں بھی جاؤں گی. لوگوں نے کہا کہ عورتیں نہیں جاتی. اس نے کہا نہیں میں نے جانا ہے. چل پڑی، قبرستان پہنچی تو جب دفنا لیا تو دعا کرنے لگے. مولوی صاحب تو کہتی ہے مولوی صاحب رک جائیں. رک کے پتہ نہیں کیا ہو گیا. اس نے کہا کہ پہلے میں دعا کروں گی. سارے حیران، عورت پاگل ہے، قبرستان میں بھی آ گئی اور دعا بھی کرے گی. تو کہتی ہے اللہ یہ میرا بھائی اب تیرے پاس آ گیا ہے، اے اللہ اللہ اسے اپنی رحمت سے معروم کر دے جس طرح اس نے باپ کی جائیداد سے مجھے 30 سال سے معروم رکھا ہوا ہے. ہماری نمازیں کہاں جائیں گی؟ ہماری عمریں کہاں جائیں گی؟ ہم اولادوں کو حرام کھلا کھلا کے سمجھتے کہ ہم ولی اللہ ہیں. آپ یقین مانیں وہاں تو ایک ایک پیسے کا حساب دینا مشکل بن جائے گا. ہم نے دین کو مذاق بنایا ہے. یہ نماز روزہ حج زکات تک ہی دین لے کے چلے گئے ہیں. معاملات ہی ٹھیک نہیں ہے، لین دین ہی ٹھیک نہیں ہے، ترتیب ہی ٹھیک نہیں ہے. تو بھائی رمضان آ گیا ہے تو رمضان میں نا اپنی ایک عہد کرنا ہے اللہ سے کہ اللہ یہ رمضان میری تبدیلی کا ذریعہ بن جائے. اپنی ساری دیکھیں، اپنی خامیاں نا ایک کاغذ پہ لکھ لیں. دیکھیں آج اگر نہیں لکھیں گے نا کل میدان محشر میں جب ہمیں لکھی ہوئی ملے گی بڑی تکلیف گزرے گی. آج اپنے ہاتھ سے لکھ لیں. مجھ میں عادت ہے فالتو بولنے کی، مجھ میں عادت ہے غیبت کرنے کی، مجھ میں عادت ہے لوگوں کے عیب تلاش کرنے کی، مجھ کو عادت ہے میں ادھر کی بات ادھر پہنچاتا ہوں، مجھے عادت ہے بد نظری کی، مجھے عادت ہے گندے خیالات کی، مجھے عادت ہے یہ. اپنی عادتیں لکھیں جو اپنے اندر پائی جانے. ہر بندہ جانتا ہے، میں بھی جانتا ہوں میرے اندر کتنی غلاظت ہے. سب جانتے ہیں، ہر بندہ جانتا ہے میرے اندر کیا ہے اور کیا میں کر رہا ہوں اور کس طرح میں کر رہا ہوں. یہ نہیں ہے کہ کوئی نہیں جانتا، سب اچھی طرح جانتے ہیں. لکھ لیں. میں لکھیں الحمدللہ میں ان چیزوں سے گزر کے آیا ہوں. میں کئی سال تک یہ کام کرتا رہا ہوں. لکھا کرتا تھا، جو دل میں کوئی واقعہ ہو تو لکھا کرتا تھا، پھر اللہ سے معافی مانگا کرتا تھا، پھر دیکھتا تھا یہ مجھ سے چھوٹا ہے کہ نہیں چھوٹا. لکھیں اپنی عادت. اگر یہ بھی عادت ہے میرے اندر، یہ بھی عادت ہے، یہ بھی عادت ہے. کچھ ایسے ہیں کہ بہن بھائیوں سے ناراض ہیں، قطع رحمی ہیں، وہ تو 3 دنوں بعد اعمال ہی قبول نہیں ہوتے. اسی طرح اور بھی جو ہے نا ڈھونڈنا شروع کریں تو آپ کو گنتی صفحے بڑھ جائیں گے آپ کے کہ آپ کے اندر کیا ہے. لوگوں کے عیب تلاش کرنا، لوگوں کی طرف دیکھنا، وہ اپنے پاس اتنا کچھ ہے، لوگوں کی مال کی حرص کرنا. جی اس کا تو کاروبار بڑا اچھا ہے، جی اس کے پاس تو گاڑیاں بڑی اچھی ہیں، اللہ نے یہ ٹانگیں دی ہیں، شاید اس کے پاس ٹانگیں بھی نہیں ہیں. تو جو اپنی مرضی سے کھاتا ہے وہ شاید اپنی مرضی سے بھی نہیں کھا سکتا. تجھے کیا خبر کہ اس کو کیا کیا تکلیف ہے. ظاہری اعتبار میں ہم لوگوں کی طرف دیکھ دیکھ کے پاگل ہوتے ہیں. تو بھئی اس رمضان کو نا اپنی تبدیلی کا ذریعہ بنانا ہے. لکھیں، ایک ایک لکھیں، اور لکھنے کے بعد روزانہ کے اعتبار سے اللہ سے مانگے کہ اللہ یہ میرے اندر تبدیلی پیدا کر دے. اے اللہ یہ میری خامی مجھ سے دور کر دے. تو قدرت والا ہے، قوت والا ہے، عظمت والا ہے. اللہ اس خامی کو خوبی میں بدل دے. حسد ہے نا کسی سے تو رشک میں بدل دے. اللہ اسے دیا ہے اور دے دے. اللہ مجھے بھی تیرے ہاں خزانے میں کمی تو نہیں نا. آدمی کو کسی سے کینہ بغض ہو جائے نا تو اس کے لیے طریقہ کار کیا ہے؟ آدمی جب استغفار کرے تو اس کی طرف سے استغفار کرے. اللہ میں اس کی طرف سے استغفار کرتا ہوں، اس کے نام پہ صدقہ دے دے کہ کیسے فضا میں اڑ جائے گا جیسے بادل اڑتے ہیں. وہی ہم اگر اپنی اصلاح خود نہیں کریں گے، یہ جانتے ہوئے بھی نہیں کریں گے تو کل قیامت کے دن خسارے والے لوگوں میں کھڑے ہوئے ہوں گے. اور یہ ہم نے کتنی نمازیں روزے چیزیں جمع کی ہیں. کل میدان حدیث مبارکہ میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غریب کسے کہتے ہیں؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ غریب تو وہ ہوتا ہے کہ جس کو رشتہ مانگے رشتہ کوئی نہ دے، کہیں جائے تو کوئی جگہ نہ دے، وہ اس کے پاس پیسے نہیں ہے، اپنی کوئی چیز نہیں ہے تو وہ غریب ہے. آپ نے فرمایا نہیں نہیں نہیں، میری امت کا غریب وہ ہے جو میدان محشر میں آئے گا تو وہ بہت زیادہ اعمال پہاڑوں کی طرح اعمال لے کے آئے گا، اور جب وہ کھڑا ہوگا اللہ کے سامنے بڑا خوش ہوگا اتنے عمل لے کے آؤں. ایک آ جائے گا یا رسول اللہ اس نے گالی دی، یا اللہ اس نے گالی دی تھی، اس کی نمازیں اتنی دے دو، یا اللہ اس نے میرا حق دبایا تھا، یا اللہ اس نے مجھے ذلیل کیا تھا، اللہ اس نے میری غیبت کی تھی، دیتے جاؤ اس کے اعمال. یا اللہ اس نے مجھے رسوا کیا تھا، یا اللہ اس نے میری بےزتی کی تھی، اللہ اس نے میرے ساتھ دھوکہ دیا تھا، دیتے جاؤ حتیٰ کہ بندے ختم نہیں ہوں گے اس کے اعمال ختم ہوں گے. ساری زندگی دین پہ گزاری اور آج بے سر و پا بیٹھا ہوا ہے. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس دور کے جو حالات ہیں
میاں بیوی کی تعلقات یہ بھی کل میدان محشر میں بعض لوگ اپنی بیویوں کو ایسے رکھتے ہیں جیسے لونڈیاں رکھی ہیں. حدیث مبارکہ ہے کہ بکری جو ہے نا سینگوں والی بکری جس نے بغیر سینگوں والوں کو مارا ہے نا وہ بکری اللہ سے فریاد کرے گی, اللہ اس کا بدلہ لے گا. تو لوگ تو اپنی بیویوں کو گالیاں دیتے ہیں, تھپڑ مارتے ہیں. یہ تو کل قیامت کو پتہ چلے گا کیا ہوگا ان کے ساتھ. اپنی بیٹیوں کو لیجیے, میری بیٹی کو دکھ نہ آ جائے, اور لوگوں کی بیٹیوں کے ساتھ وہ سلوک کیا جاتا ہے جیسے جانوروں کے ساتھ بھی نہیں ہوتا. یہ میں وہ باتیں کہہ رہا ہوں جو مجھے روز کے لوگوں کے بیچاروں کے میسج اور ٹیلی فون آتے ہیں, گھروں سے نکال دیتے ہیں بلا وجہ. کل ان کی بیٹیوں کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوگا جو آج کر رہے ہیں. یہ دنیا کے ایک نظام ہے, ایک سرکل ہے, اس نے واپس آنا ہی آنا ہے. میں نے دیکھا ہے کچھ ساتھ بیچاری بچے پال پال کے بوڑھی ہو جاتی ہیں, وہ جسے آتی ہیں بہویں آتی ہیں وہ کہتی ہیں وہ ایسا شروع کرتی ہیں, وہ جناب بھاگ تو گزر جاتی ہے. جب وہ ساس بنے گی تو اس سے برا سلوک ضرور پائے گی. میری بات لکھ کے جیب میں ڈالو, نہ ہوا تو مجھے آگے کہنا ایسا نہیں ہوا. میں نے اس نے تو ساس کے ساتھ بدتمیزی کی ہے اور اس کی بہو آ کے اسے گھر سے نکالے گی, جا نکل جا. میں روز روز کے مجھے کتنے کتنے لوگوں کے, آپ یقین مانیں بعض دفعہ تو میرے میسج 200-250 ہوتے ہیں لوگوں کی پریشانیوں کے. یہ سب کچھ ہم نے اپنے ہاتھوں سے کیا ہے جو ہمیں واپس مل رہا ہوتا ہے. اللہ جل شانو معاف کرے. بہن بھائیوں کا حصہ دبا لیا, آگے ان کے بچوں کے آپس کے مقدمے ہی ختم نہیں ہو رہے. تو بھئی یہ جو ہے نا رمضان اپنی تبدیلی کا ذریعہ بنائیں. یہ گناہ اللہ نے معاف کر دیے, باقی گناہ اور اپنی زبانوں کو غیبت سے. دیکھیں حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے, ایک صحابی آئے اور ایک برتن میں کوئی خون لے کے آئے, اس میں گوشت کے لوتھے تھے. تو کہا یا رسول اللہ ہمارے گھر والی عورتوں نے یہ کیا کیا اور گوشت نکلا ہے, تو انہوں نے تو روزہ تو کھایا ہی نہیں. آپ نے فرمایا ان کا روزہ نہیں ہے. کہا یا رسول اللہ روزے سے ہماری گھر والی ہیں, روزے سے. فرمایا ان کا روزہ نہیں ہے. ان سے پوچھو انہوں نے غیبت کی ہے. تو بھئی غیبت ہم تو کھاتے کچھ نہیں ہے کہ روزہ ہے, اور غیبت کر کے مردہ بھائی کا گوشت کھاتے ہیں. اور جہنم میں غیبت کرنے والے کی سزا بھی یہ ہوگی اسے مردہ بھائی کا گوشت دیا جائے گا. اور یہ سب سے چھوٹا مذاق ہے جو ہم کرتے آ رہے ہیں بغیر تحقیق کے لوگوں پہ اعتراض. اب تو اس وقت سب سے زیادہ فتنہ یہ ہے مجھ پہ جادو ہوا ہے, اس نے کیا. ایک تو حساب والوں کے پاس جاتے ہیں, یہ تو ویسے ہی تباہی ہے. اس بندے کے 40 دن کے اعمال ہی قبول نہیں, اور اس کا اللہ اور اللہ کے رسول اور قرآن پہ یقین نہیں جو گیا. تو بھئی میری گزارش ہے رمضان روزے کے ساتھ اپنے اعمال کو بدلنے کا نام بھی ہے, ورا تقویٰ پیدا کرنے کا. روزے سے ورا تقویٰ پیدا ہوتا ہے. دیکھیں ہوا ہے کہ نہیں ہوا, گناہوں سے نفرت ہوئی ہے, چھوڑے ہیں گناہ کے نہیں چھوڑے, ترتیب زندگی کی ٹھیک ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی, میرے اعمال کی ترتیب اچھی بنی کہ نہیں بنی. تو بھئی یہ پھر پہلی رات میں ایک تو یہ ہوتا ہے, دوسرا ایک اللہ ایک فضل فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے. عرش معلیٰ جو ہے نا یہ بہت وسیع ہے اور بہت بلند ہے. 8 فرشتے ہیں, حاملین عرش کہا جاتا ہے انہیں, یہ جنہوں نے عرش معلیٰ اٹھایا ہوا ہے, اور وہ حق وقت اللہ کی حمد و ثنا میں ہوتے ہیں. ان فرشتوں سے کہا جاتا ہے کہ میری حمد و ثنا چھوڑ دو. اللہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے استغفار کرو. گناہ زمین پہ کر رہے ہیں, نبی کے صدقے عرش معلیٰ اٹھانے والے فرشتے ہمارے لیے استغفار کرو. لیکن ہم بھی تو استغفار کرنے والے بن جائیں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ رمضان میں استغفار کرو, کلمہ طیبہ پڑھو. تو یہ بہت بڑا اعزاز. پھر اس کے بعد فرض 70 گنا بڑھ جاتا ہے. مثلا ایک آدمی نے 1 لاکھ روپیہ زکات دی تو ایسا 70 لاکھ روپیہ زکات دی. اگر کوئی اللہ نے زیادہ دیا 1 کروڑ زکات دیتا ہے تو سمجھے 70 کروڑ زکات دی. اس نے 2 نفل پڑھے تو 140 نفل پڑھنے کے برابر ثواب ہے. یعنی فرض کی بات کر رہا ہوں, نفل نہیں آتے. اور نفل فرض کے برابر ہو جاتا ہے, اور فرض اور نفل کا مقابلہ نہیں. فرض کے مقابلے میں نفل نہیں آ سکتے, لیکن رمضان میں نوافل بھی فرض کے درجے میں چلے جاتے ہیں اجر کے اعتبار سے. اور یہ ایک صلہ رحمی کا, خیر خواہی کا مہینہ ہے کہ پیار محبت ترتیب کو اپنایا جائے. روزہ کھولنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیثوں میں فضیلت بیان کیا, اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے بھی کھانے پینے کا بندوبست کرو.
آپ کسی کو اپنے دسترخوان میں 15 قسم کے کھانے کھلا کے بھیج دیں تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 15 اس کے پیسے اس کے گھر میں راشن دے دے تاکہ اس کے بچے اور گھر والوں کا شاید 10 دن کا راشن بن جائے. یہ تو دکھاوے کی جو ہوتی ہیں. یہ جناب اتنا بڑا جی پارٹی ہوئی ہے اور یہ رواج بھی اچھا نہیں ہے. عموماً جو لوگ کھانے پینے میں جاتے ہیں ان کی عشاء ہی رہ جاتی ہے. دیکھیں یہ بس ایسے ہی ہے. تو بھئی اگر بہت ہی کرنا ہے اور عموماً کوشش ایسا کریں کہ ایسے جو واقعتاً غریب ہیں ان کو کوئی نہ کوئی ایسی صورت، اور اگر یہ بھی نہیں کہ ساری زکوٰۃ رمضان میں ہی ادا کی جائے، پورے سال کا ایک شیڈول بنا لیں اور ترتیب بنا لیں کہ جس کے مطابق اور یہ جو عمل کریں اپنی اولاد کو بھی سکھائیں کہ آپ کے مرنے کے بعد اولاد کو پتہ ہو کہ کیا کرنا ہوتا ہے. حضرت امام زین العابدین حضرت حسین رضی اللہ کے بیٹے ہیں. واحد لڑکا ہے جو کربلا سے بچے تھے اور ان کی عزت شان اتنی بلند تھی کہ کوئی سوچ نہیں سکتا. بڑے عظیم تھے. اور وہ جب فوت ہوئے تو غسل دینے لگے تو دیکھا ان کی کمر میں نشان تھے. بڑے پریشان ہو کے نشان کیوں ہے کمر میں؟ ان کی اہلیہ سے پوچھا. انہوں نے فرمایا کہ یہ رات ہو جاتی تھی تو گھر سے راشن اکٹھا کیا ہوتا اٹھا کے لوگوں کے گھروں میں دے کے آتے تھے. یہ اٹھانے کے نشان ہیں. حال یہ تھی ان کی عزت کی کہ حج کا موسم تھا تو جو خلیفہ تھا اس کا بیٹا حجر اسود کے پاس آیا تو اسے دھکا لگا تو بڑے چلا گر گیا. وہ حیران ہو گیا، یار میں خلیفہ کو بیٹا ہوں، یہ کیا ہوا؟ اتنی دیر میں امام زین العابدین چکر لگاتے حجر اسود کے پاس آئے. حجر اسود خالی ہوگا، ایک حجر اسود تھا، ایک حضرت زین العابدین تھے. وہ دیکھ رہا تھا لڑکا. زین العابدین حضرت امام زین العابدین نے حجر اسود کو بوسہ دیا اور چل پڑے. تو ایک شاعر تھا، اس نے کہا خلیفہ کے بیٹے سے، یہ شخص کون ہے؟ تجھے دھکا لگا ادھر پڑ گیا اور یہ آیا تو مجمع ٹوٹ گیا. اس نے کہا میں نہیں جانتا یہ کون ہے. اس نے کہا تو نہیں جانتا، اس کو آسمان بھی جانتا ہے، اس کو زمین بھی جانتی ہے، اسے مخلوق بھی جانتی ہے. یہ رسول اللہ کا بیٹا ہے. لوگ کہتے ہیں اس کو حجر اسود کو اس نے بوسہ دیا اور میں کہتا ہوں حجر اسود نے اسے بوسہ دیا. اور لوگوں کی خدمت کی حالت دیکھو. یہی حال عمر فاروق رضی اللہ تعالی. اللہ نے جنہیں مال دیا ہے تو مال الحمدللہ اللہ کی نعمت ہے. زکوٰۃ ہی تک نہیں رہنا چاہیے کہ بس اتنی زکوٰۃ بن گئی، بلکہ آدمی تھوڑا سا اس سے آگے جائے اور اپنے رشتہ داروں میں جو غریب ہیں انہیں زکوٰۃ دو تو ڈبل ثواب ہوتا ہے. ایک صلہ رحمی کا، ایک زکوٰۃ. لوگ اپنوں کو نہیں دیتے، غیروں کو زیادہ دیتے ہیں. جیسے آج کل ایک رواج ہے کہ دوستی یاری تعلقات لوگوں سے اور بہن بھائیوں سے ناراضگیاں چل رہی ہیں، آنا جانا بھی نہیں ہے. تو یہ قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی ہے جو ہم بھی نشانی بنے ہوئے ہیں. دیکھیں یہ ذکر کا میں اس لیے باتیں عرض کر رہا ہوں کہ یہ چیزیں ہماری زندگیوں میں، ہمارے اخلاق میں، ہماری محبتوں میں آئیں، پھول کی طرح ہماری زندگیاں ہو جائیں. وہ ہوا نظر نہیں آ رہا پھول، لیکن فضا کو بھی معطر کرتا ہے. ٹوٹ کے زمین پہ گرتا ہے تو مٹی کو بھی خوبصورت بنا دیتا ہے، خوشبودار بناتا ہے. پانی میں گرتا ہے تو پانی کو بھی گلاب بنا دیتا ہے. لوگوں پہ عیب، لوگوں پہ طنز، لوگوں کے یہ چھوڑ دیں. ہم سے نہ قبر میں لوگوں کے بارے میں سوال ہوگا، نہ حشر میں ہم سے پوچھا جائے گا. باقی ہر بندے کا مقدر ہے. جس کو اللہ نے شکل و صورت، مال، اولاد دیا. اسی طرح حضرات صوفیہ کہتے ہیں کہ روحانی ترقیاں اور منصب اور منازل یہ بھی اللہ کی طرف سے آدمی کے مقدر کی طرح کی ہیں. بعض لوگ اتنی یاداشت ہوتی ہے. ایک محدث گزرے ہیں، انہوں نے 4 دن میں قرآن مجید حفظ کیا تھا. اور پچھلے دنوں میں ایک اور کا واقعہ پڑھ رہا تھا، انہوں نے 11 گھنٹے میں قرآن مجید حفظ کیا تھا. ایسے پڑھتے تو بس دیکھتے یار. اسی طرح ہی حضرت انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ کسی چیز کو دیکھتے تھے تو یاد ہو جاتی تھی، پڑھے بغیر ہی صرف دیکھنے سے یاد ہو جاتی تھی. 5 لاکھ حدیث سند اور روایت سے آتی تھی. یہ قدرت کا ایک ہے. تو اب آپ اس سے حضرت کرنا شروع کر دیں. اسی طرح کچھ اور حضرات بھی ہیں کہ جن کے اندر یہ ابھی جو کچھ بچوں کے آ رہے ہیں 6.5 سال کے بچے ہیں، قرآن مجید سنائے اور ایک غلطی پورے قرآن مجید میں ہے. اتنی عجیب سی بات ہے. ہمارے بچوں کو تو کمپیوٹر موبائل شاید ہم سے اچھا چلا لیتے ہیں، لیکن دین کا بات تا بھی نہیں آتا. ہم نے اس طرف گئے ہی نہیں نا. تو بھئی میری گزارش ہے، رمضان یہ بڑی برکتوں والا ہے.
اپنے اعمال کو تقسیم کریں، لکھ لیں کہ اس وقت میں نے ذکر کرنا ہے، ذکر کا ٹائم ہے، یہ میں نے تلاوت کرنی ہے، تلاوت کا ٹائم ہے، یہ دروشی پڑھنا ہے، دروشی کا کلمہ طیبہ کا ٹائم ہے، یہ استغفار کا ٹائم ہے، یہ میرے اس معاملہ ہے دنیا کے بھی. اس ٹائم کو ایسا کر لیں جیسے ہم دکان پہ اور اپنی ملازمت پہ جانے کے لیے نا ٹائم فکس ہے نا، وہ ہمارا اس چیز کا ٹائم ہو، اس سے ادھر ادھر ہوں ہی نہیں. تب جا کے یہ بات بنے گی، تب جا کے یہ ترتیب بنے گی، رمضان اچھا ہوگا. وگرنہ 2 روزے بھی، آج دوسرا بھی ختم ہونے والا ہے، تھوڑی دیر میں یہ بھی چلا جائے گا اور ویسے ہی گزر جائے گا سارا نظام. تو بھئی اللہ جل شانو یہ برکتیں، یہ رحمتیں، یہ ہمیں نصیب فرمائے. یہ بڑی خوش نصیبی ہے، بہت خوش نصیبی ہے. ایک بات. دوسری بات کہ ہر چیز کا ایک وقت اور تعین ہوتا ہے. دیکھیں رمضان ہے نا، تو یہ رمضان کا چاند نکلتا ہے تو اسی میں ہی یہ روزے ہوں گے. کسی اور مہینے میں یہ روزے رکھیں گے تو روزے نفلی ہوں گے، فرضی نہیں ہوں گے. اور پھر ٹائم اگر 14 گھنٹے کا ہے روزے کا بالفرض محال، تو کوئی آدمی کہے کہ میں رات میں 14 گھنٹے کر لوں گا تو روزہ ادا نہیں ہوگا. اگر کوئی کہے جی وہ سورج کے بعد رکھ لوں گا تو روزہ ادا نہیں ہوگا. اور روزہ رکھنا بھی ٹائم پہ ہے، روزہ کھولنا بھی ہے. دیر کر دو تو بھی مکروہ ہوتا ہے. اور کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو اذانوں کا انتظار کرتے ہیں، تو ان فقہاء نے لکھا ان کا تو روزہ ہوتا ہی نہیں نا، انہیں سارے قضا رکھنے پڑیں گے روزے، ان کا کوئی روزہ نہیں ہوگا. اس لیے کہ فقہاء نے لکھا ہے خصوصاً فقہ حنفیہ کی کتابوں میں کہ فجر کا وقت داخل ہونے کے 5 منٹ بعد اذان ہوتی ہے، یعنی اس وقت 5 منٹ ہو گئے، ختم ہو گیا. حدیث میں آتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس وقت بند کرتے تھے روزہ، تو حدیث میں آتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وقت ختم ہونا تھا اس سے 30 آیات پہلے، 30 آیات سورہ ملک جیسے سمجھ لیں 4 منٹ آپ روزہ بند کر دیتے، کھانا پینا بند کر دیتے. اور یہ گاؤں میں تو اکثر لوگ کہتے ہیں آخری اذان تک، وہ آخری اذان جو آدھے گھنٹے بعد ہوتی ہے. میں کراچی میں ایک دفعہ حیران ہو گیا، آدھے گھنٹے بعد اذانیں ہوتی ہیں. وہاں فقہی اختلاف بھی ہے. تو بھئی رکھنا بھی اپنی مرضی سے نہیں، اللہ کے حکم سے، اور کھولنا بھی اللہ کے حکم سے ہے. اسی طرح ہی دیکھیں حج کا موسم ہے تو آپ کسی اور مہینے میں حج کر لیں تو نہیں ہوگا. اور ذی الحج میں بھی 8، 9، 10، 11، 12، 13 کے علاوہ جو ترتیب ہے اس میں کرے تو حج نہیں ہوگا. بیت اللہ، یہ مسجد الحرام کتنی افضل ہے، بیت اللہ کتنا افضل ہے، لیکن اگر آدمی عرفات کے میدان میں نہ جائے تو اس کا حج نہیں ہوگا. بھئی عرفات کا دن اللہ نے مقرر کیا، بیت اللہ کو چھوڑیں گے تو حج ہوگا. منع فقہاء نے لکھا ہے کہ منع میں جو راتیں گزارتی ہیں، اگر کوئی شخص بیت اللہ میں آتا ہے تو یہ مکروہ ہے. اتنی افضل جگہ ہے بیت اللہ، لیکن وہاں آ کے طواف کرتا ہے تو مکروہ ہے. اسے منع میں رہے گا کہ رسول اللہ کی سنت منع میں رہنا ہے. کنکریاں مارنے کا ٹائم ہے، اپنی مرضی سے نہیں مار سکتے. ہر چیز کا ایک وقت ہے، ایک ترتیب ہے، اس ترتیب کو اپنانا ہی دین ہے. اس کو نمازوں کو اپنے وقت پہ پڑھا جائے گا، نمازوں کو اپنی مرضی کے وقتوں میں نہیں پڑھا جائے گا. رکعتیں اپنی مرضی سے تبدیل نہیں کی جا سکتی. اسی طرح اس سلاسل میں مشائخ حضرات نے سلاسل کے اندر جو پابندیاں لگائی ہیں، ان حضرات نے اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، تو اس سلسلے کا نفع بھی ان کے ساتھ ہے. میں نے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، اور پھر میں نے حضرت کی جو تحریر تھی اپنے ہاتھ کی وہ بھی دیکھی، اور پھر جو لکھوائی تھی وہ بھی دیکھی. تو حضرت فرمایا تھا کہ یہ جو ذکر کا طریقہ ہے، جو مراقبات ہے، ان کے اندر جو کلمات ہیں، یہ میرے مشائخ کی، میرے استادوں کی یہ ایک امانت ہے جو میں تم تک پہنچاتا ہوں. اس میں کوئی تغیر، تبدیلی، کمی بیشی نہیں کر سکتا. اگر کوئی کرے گا میرا جانشین ہوگا تو بھی ختم ہو جائے گا. نہ الفاظ بڑھا سکتے ہیں، نہ کم کر سکتے ہیں، نہ طریقے ذکر کی ترتیب کو بدل سکتے ہیں، نہ مراقبات میں ترتیب کو بدل سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے. ایک دفعہ حضرت رحمۃ اللہ، میں نے خود حضرت سے سنا، حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو ایک دفعہ ایک عالم نے کہا جی یہ وحدہ لا شریک لہ کا یا اللہ، یہ جو ہے نا صرف و نحو کی ترتیب میں ٹھیک نہیں. حضرت نے فرمایا میں نے پڑھائی ہے صرف و نحو اور تم سے زیادہ جانتا ہوں. میں نے اپنے شیخ سے حضرت مولانا عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ سے ایسے ہی سنا، میں ایسے ہی کہوں. یہ بعض دفعہ بعض لوگوں پہ جو مصیبتیں، پریشانیاں سلسلے کی آتی ہیں تو اس کی بیز یہ ہوتی ہے کہ وہ بعض دفعہ اس سے تھڑک جاتے ہیں، اور وہ ہوتی وجہ وہ ہے اور ذریعہ آگے کچھ اور بن جاتا ہے. تو اس میں ترتیب کو ہم بدل نہیں سکتے، یہ ترتیب ہے. اسی طرح زندگی کے اصول ہیں، ضابطے ہیں. تو میری گزارش ہے، پھر گزارش ہے، ہاتھ بند کے گزارش ہے
یہ رمضان بڑا مقدس مہینہ ہے، برکت والا ہے، اللہ اس کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے۔ ایسا ہو کہ رمضان جب جائے تو ہم خود رمضان ہو چکے ہوں، ایسا نہ ہو کہ روزہ رکھا اور بعد میں ہم عید کی رات میں ہی سارا کچھ بیڑا غرق کر کے رکھتے ہیں۔ عید پارٹیوں میں ہی میل جول مخلوط، کوئی پردہ نہیں، کوئی حیا نہیں، کوئی شرم نہیں، اور بڑے بڑے دیندار حضرات تو شادیوں میں بالکل ٹریک سے ہی اتر جاتے ہیں۔ تو یہ تباہی ہیں۔ میں معذرت کے ساتھ مسجد میں بیٹھا ہوں، میں عرض کر رہا ہوں، فقہا نے لکھا ہے کہ آدمی جس حال میں مرے گا اس حال میں اٹھایا جائے گا۔ یہ جو لوگ تیل مہندیوں پہ جاتے ہیں یا غیر شرعی رسموں پہ جاتے ہیں، اس میں اگر کوئی شخص وہاں فوت ہو جائے تو ان جن کی وہ رسم ہے ان کے ساتھ میدان محشر میں ہوگا۔ اگر کوئی آدمی ٹی وی پہ ڈرامہ دیکھ رہا ہے، فلم دیکھ رہا ہے، مر گیا نا، تو انہی اداکاروں کے ساتھ اس کا میدان محشر میں حشر ہوگا۔ یہ جو خبریں سنانے والی گندی غلیظ ہے نا، یہ خبریں ہی کو ساتھ ہی ہوگا، یہ بھی ہوگا۔ خدا کا واسطہ ہے، اپنی زندگیوں میں تبدیلی، دین ہمیں تبدیلی کی دعوت دیتا ہے، اللہ سے جڑنے کی دعوت دیتا ہے۔ اعمال کی لذت، اعمال کی کیفیت، اعمال کی حقیقت یہ تب نصیب ہوتی ہے کہ اس کو اپنی مرضی سے نہیں، اللہ کے حکموں کے مطابق کیا جائے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کی سپرد کر دینا، اور محمد رسول اللہ اپنے وجود کو، اپنے اختیارات کو نبی کے حوالے کر دینا۔ اللہ میرے آپ کے گناہ معاف کرے، اللہ ہمارا یہ رمضان ایسا رمضان بنائے کہ واقعتاً ہمارے اندر تبدیلی آ جائے۔ بوڑھے ہو گئے ہیں، بال سفید ہیں اور دل سیاہ ہیں، کینے، بغض، حسد، تکبر، ریا، فخر سے بڑے ہوئے ہیں۔ بوڑھے لوگ ہیں اور ایسے لوگوں کو بچیوں کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں جیسے شکاری ہوتے ہیں، اور زمانے ایسے چل رہی ہیں کہ جیسے تلوار بھی نہیں چلتی، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ایسا سلوک کر دیتے ہیں، اور تو چھوڑو بہن بھائی آپس میں گالی گلوچ کر دیتے ہیں۔ یا اللہ خدا کا واسطہ ہے، ہم اپنے عمل سے تو مسلمان نظر آئے نا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اپنے عمل سے نظر آئے کہ ہم رسول اللہ کے امتی ہیں۔ ہم نام صحابہ کا لیتے ہیں، ہم اہل بیت کا لیتے ہیں، لیکن دین اپنی مرضی سے اور اپنی خواہشات سے گزارنا چاہتے ہیں۔ دین وہی ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ وہ کون ہے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، دائیں ہاتھ میں قرآن ہے، بائیں ہاتھ میں سنت رسول ہے، اور سن میں سلف صالحین کا راستہ ہے۔ یہ دین ہے، قرآن کو اپنی مرضی سے نہیں۔ بھئی لوگ نیٹ سے قرآن سیکھ رہے ہیں، حدیث سیکھ رہے ہیں، اگر آپ کسی اچھے عالم سے مستند سے تو اچھی بات ہے، اور اگر آپ تحقیق کے بغیر لے رہے ہیں تو آپ کے تو عقائد ہی خراب ہو جائیں گے۔ کتنی مرزیوں کی ایپس ہیں، شیعوں کی ایپس ہیں، خارجیوں کی ہیں۔ بعض جگہ جو ہے نا یہودیوں نے سازش کی، آپ دیکھیں یورپ میں پی ایچ ڈی کرائی جاتی ہے اسلام پہ نا، تو پڑھانے والے یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، دھیریے بھی ہیں، تو ان سے جو پی ایچ ڈی کر کے اسلام آئیں گے، ان کا اسلام کو کیا اسلام ہوگا؟ وہ پھر ہمارے اوپر آ کے وہ سرکالر بل کے اور علامہ بل کے اور پتہ نہیں کیا کیا بن کے ہمارے میڈیا پہ آ کے چھا جائیں گے جنہوں نے دین میں پی ایچ ڈی کی ہے۔ اللہ میرے آپ کے ہم سب کے گناہوں کو، غلطیوں کو، خامیوں کو، کمزوریوں کو بدلے۔ میں کسی ایک فرد کی بات نہیں کرتا، میں تو خود مریض ہوں، اپنی فکر لگی رہتی ہے کہ اللہ کرے اللہ لاج رکھ لے، اللہ لاج رکھ لے۔ چھوٹی عمر میں تھے، اللہ نے نیک لوگوں کی جوتیوں میں جگہ دے دی، نیک لوگوں کی خدمت کی سعادتیں نصیب ہوئی ہیں، اور ابھی تک میں اپنے آپ کو خادم اور نوکر ہی سمجھتا ہوں۔ انشاءاللہ میری لیے یہی بڑی سعادت ہے کہ میں نیک لوگوں کا خادم ہوں، نوکر ہوں، مجھے کسی بزرگی کا ذوق شوق نہیں ہے۔ الحمدللہ میرے لیے یہ سعادت ہے، الحمدللہ۔ اور اللہ کرے یہ ایسا کرتے کرتے اللہ مجھے دنیا سے لے جائے کہ انہی نیک صالحین کے ساتھ، انہی حضرات کے ساتھ میدان محشر میں اپنے مشائخ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ ہمیں اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ میرے آپ کے سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہمارا رمضان اچھا بنا دے، اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے، اللہ